السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 49 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے بعد ان پر زوال آیا اور آل فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اگرچہ یہ غلام تھے لیکن آل فرعون ان سے خائف تھے، کیونکہ ان کی آبادی، بنی اسرائیل کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ شیخ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ایک دن یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں۔ اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے تو انہوں نے کیا کرنا چاہا؟ یسومونکم سوء العذاب، بنی اسرائیل کو سخت مشقت میں مبتلا کیا، ان سے ایسے ایسے کام لینا شروع کیے، ان سے جبری مشقت لیتے۔ فرعون خاص طور پر رامسیس کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا، اس میں مزدوروں اور غلاموں کی طرح کام کرتے، اور بے شمار لوگ ان عمارتوں کو تعمیراتی کام کروانے میں اسی کے دوران ہلاکتیں ہو جاتی، مر جاتے، اور ایک پلاننگ کے ساتھ ان کے مردوں کو بھی قتل کیا گیا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر فرعون کو ختم کرے گا اور اس کی حکومت ختم کرنے کا باعث ہوگا، اس لیے اس نے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی آبادی نہ بڑھے۔ بات یہ ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، انسانی اعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، اور ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ عورتوں کو کس لیے زندہ چھوڑتے تھے؟ کیونکہ عورتیں مردوں کے بغیر اپنا دفاع نہیں کر سکتیں، وہ مردوں کی مدد کے بغیر خود سے کوئی بڑے کام نہیں کر سکتیں، لہٰذا فرعون کو بنی اسرائیل کی عورتوں سے کوئی سروکار نہ تھا، اور ویسے بھی ان کے یہاں یہ ٹرینڈ تھا کہ وہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، اور ان سے پھر کون سی نسل جنم لیتی؟ فرعون کی نسل۔ آل فرعون میں ہی اضافہ ہو رہا تھا، اور یہاں پر بیٹیوں کی جگہ جو نساء کا لفظ آیا ہے، یہ دراصل غیرت جگانے کے لیے ہے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن کس کی طرف سے تھا؟ من ربکم، تمہارے رب ہی کی طرف سے۔ عظیم، چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں 3 سے 4 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارا حال کیا تھا، بحیثیت قوم تم ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، تمہاری کوئی سنوائی نہ تھی، کوئی طاقت نہ تھی، صرف اتنا ہی نہیں کہ تم محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ تمہیں جینے کا حق بھی تم سے چھین لیا تھا، تمہاری نسلیں ختم ہو رہی تھیں، تمہیں ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس موقع پر تمہیں کس نے نجات دی؟ کس نے تمہاری تقدیر پلٹی؟ کس نے تمہاری اس حالت کو درست کیا؟ تو یہ احسان یاد کرایا جا رہا ہے۔
اللہ کا کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ کسی بھی قوم کی تباہی اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے کیا؟ کہ اس کی قوم کے مردوں کو ختم کر دیا جائے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آزمائش ہمیشہ رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر آج ہم امت مسلمہ کا اگر حال دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غیروں کی سازش، فلاں کی وجہ سے ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ امتحان اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ انسانوں کی انفرادی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، اور اس کے ساتھ قوموں پر بھی امتحان آتے ہیں، اور بحیثیت امت بھی امتحان آتے ہیں۔ انفرادی طور پر جو امتحان آتے ہیں، قرآن مجید میں ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ ایک بڑی وجہ ہے غلطیوں کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا ہی میں انسان کو کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجات بلند کرنے کے لیے، اس سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ بڑے خطرات کو فیس کرنے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ گزر کر امتحان پاس کر لے اور بڑے چیلنج کا مقابلہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کی زندگی میں کوئی چیلنجز نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ عام طور پر سست مزاج ہوتے ہیں، عیش و عشرت پسند ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کچھ نہیں کرتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اور وہ ان پر صبر کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی بڑے مقام سے نوازتا ہے۔ اور اس کیٹیگری میں انبیاء اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی آزمائش پیغمبروں پر آتی ہے، پھر اس سے قریب تر لوگوں پر، اور پھر اس سے قریب تر لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، ان کو چنا تھا، اس لیے انہیں آزمائش میں ڈالا کہ وہ ہوش میں آئیں کہ کس کی اولاد ہیں، کس کام کے لیے آئے، تاکہ وہ پلٹیں۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اگر اس وقت امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں، یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کے اذن سے ہے، من ربکم ہیں، خواہ وہ عظیم ہے یا اس سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں اور اپنی شناخت کریں، پہچانیں، اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔